اور آپ کو بتائیں کہ دو بیانیوں کا شکار نون لیگ میں تقسیم نظر آ رہی ہے، مزید تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان کا دباؤ، دوسری طرف مشکل فیصلے کرنے ہیں، مشکل معاشی حالات، پارٹی کی گرتی سیاسی ساکھ کو کیسے بحال کیا جائے، تو پارٹی قیادت تذبذب کا شکار نظر آتی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور بتائیے گا، ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم نے ملک سنبھالنا ہے، معیشت سنبھالنی ہے، ابھی سے تقسیم کا شکار وہ بھی معاشی معاملات پہ اور سیاسی ساکھ پر؟ دیکھیں جی، پچھلے چند دنوں سے ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں اور جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں اور چند ایک جو مشکل فیصلے کرنے ہیں، اس حوالے سے جو سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو پارٹی کے تاحیات قائد بھی ہیں، ان کا ایک مختلف نقطۂ نظر ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو پتا ہوگا اسحاق ڈار صاحب ملک کے اندر واپس آ چکے ہوئے ہیں۔ پریکٹیکلی انہوں نے پارٹی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کو بھی ٹیک اوور کر لیا اور تمام فیصلے وہی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ملک کے اندر موجود ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، وہ کافی اس وقت دباؤ کا شکار ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ ظاہر ہے حکومت بھی چلانی ہے، باقی جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب کیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بحال کرنا ہے؟ اگر وہ بیانیہ بحال کرنا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے ایک جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے بیانیہ اپنایا تھا، بظاہر لوگوں کو دکھایا تھا ماضی کے اندر، اس طرف جانا پڑے گا۔ اس طرف جانا پڑے گا تو پھر حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجودہ حالات میں حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پارٹی کے چند سینئر رہنما تو اس حد تک یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہماری بات ہوئی ہے کہ موجودہ جو معاشی حالات ہیں اس حوالے سے آئندہ 6 مہینے سال کے اندر کوئی بہتری متوقع نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو مشکل سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے سابق پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی وہ اپنی ڈیمانڈز کو لے کے سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں، پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، تو پارٹی کے زیادہ جو رہنما ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر کے نکلیں، اور جو اپنا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے جس کو بقول ان کے کافی عزت ملی تھی، ہمیں اس طرف واپس جانا چاہیے۔ بصورت دیگر جو پارٹی آلریڈی جو سیاسی ساکھ گر رہی ہے، پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، وہ مزید نقصان ہوگا، تو شاید آئندہ انتخابات تک پارٹی کے لیے جو بڑا ہو جائے انتخابات کے اندر جانا۔ تو اب یہ لڑائی جاری ہے۔ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں جو اہم فیصلے متوقع ہیں ان سے پتہ چل جائے گا کہ کیا پارٹی واپس اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی طرف جاتی ہے جو کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم صاحبہ کا بیانیہ ہے، یا پھر جو ملک کے اندر موجود ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ تو وہی جو پارٹی کے آئین کے مطابق وہی صدر ہیں، کیا وہ پارٹی کو جو ان کا ایک مصالحتی کردار ماضی کے اندر رہا ہے اس طرف لے کے جائیں گے؟ تو یہ تمام تر جو ایشوز ہیں اس وقت پارٹی کو درپیش ہیں، پارٹی قیادت کو، اور سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے پارٹی قیادت۔ ہمیں یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر زوم کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں، لندن سے ظاہر ہے جو ہے نواز شریف صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، اور مختلف جو اختلاف رائے پارٹی کے اندر وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کون سا رستہ اپناتی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ پارٹی کچھ لوگ گردانتے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب والا جو مصالحتی بیانیہ ہے اس طرف پارٹی کو جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن ماریہ میمن بھی موجود ہیں، ماریہ سے بات کریں گے۔ ماریہ، عمران خان کے 3-3.5 سال میں عدم اعتماد لے کر آتے ہیں یہ پی ڈی ایم، اور پھر اس کے بعد حکومت سنبھال لیتی ہے۔ اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک بھی نہیں رہا، جو کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں نتائج دیکھے۔ ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی ظاہر ہے برقرار نہیں رہ سکتا جب حکومت میں یہ ہے، معاشی حالات بھی قابو میں نہیں آ رہے۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ یہ اب نون لیگ سوچ رہی ہے کہ ہم کیا اسٹریٹجی اپنائیں، دلدل میں دھستی جا رہی ہے، کیا تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ سبق نون لیگ کا جو سب سے بڑی اس وقت ڈلیما ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو پالیسی میں یکسوئی نہیں ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں ہو از کالنگ دا شاٹ، بلاول صاحب جب بھی بات کریں، لیکن فیصلہ سازی پوری کی پوری زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں اوبویسلی مصالحت کا عمل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو آخری فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ نون لیگ کا ڈلیما یہ ہے کہ ان کی اپنے اندر جو جماعت کی وراثت کی جنگ ہے وہ اوور لیپ کر گئی ہے اس وقت جو حکومت میں، اور جو یہ اہم تعیناتی ہونے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہیں اس کے ساتھ۔
तभी हम एक केओस से कंफ्यूजन देख रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पिछले भी दौरे हुकूमत था जब नून लीग का, तो ऑलमोस्ट मोर और लेस ऐसी ही सिचुएशन थी। शहबाज साहब का कुछ और ख्याल था, नवाज साहब जो थे वो क्लियरली एक चेंज इन कमांड चाहते थे, और फिर हमने देखा इवेंचुअली वैसा ही हुआ। जो नवाज साहब ने, शरीफ साहब ने कहा वैसा ही हुआ। शहबाज साहब को की बात नहीं मानी गई। तो मोर और लेस हम उसी का एक्शन रीप्ले देख रहे हैं। और देखिए ना, हर 3-3.5 साल बाद यही डिबेट होती है। उस वक्त भी यही बातें हो रही थी कि शहबाज साहब क्या नवाज को मना लेंगे, या नवाज साहब शरीफ जो है वो ही पुट हिज फुट डाउन। मोर और लेस अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो अभी भी ऐसा ही होगा कि जो नवाज शरीफ साहब है ही विल हैव द फाइनल से, और उसके इंडिकेटर्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें इसहाक डार अब इस वक्त इफेक्टिवली एक डी फैक्टो वजीर आजम है। नवाज शरीफ साहब जो वो फैसले लंदन से होंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको आगे बढ़ाना, उसके वाले से जो मुलाकातें हैं उनको मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को कन्वे करने का काम अब इसहाक डार साहब कर रहे हैं। शहबाज साहब को सेहत जरूर दे अल्लाह मियां, उनको कोविड है, लेकिन इस वक्त इसहाक डार साहब इज रनिंग द शो इन पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि PMLN की जो यहाँ पर सियासत है उसका सारा दारोमदार इस एक अहम फैसले पे है। एक साल पहले यही बात इमरान खान साहब के बारे में कही जाती थी कि उनका भी जो नया एक चेंज ऑफ कमांड होगा, उनके सियासी मुस्तकबिल का दारोमदार उस फैसले पे होगा। और आज PMLN और ये PDM इत्तेहाद भी उधर ही आकर खड़ा हो गया है। तो जो एक साल से मुल्क में सियासी हिजान बरपा है उसका अब एक क्लाइमेक्स जिसे हम कह लें वो सामने आएगा। तो पीपल्स पार्टी की सियासत इस मौके पे और PMLN की दो अलग-अलग राहें इख्तियार कर सकती है, क्योंकि PMLN को इस वक्त अगर इस एग्जिट मिल जाए जिसमें उनको अपना सियासी बयानिया भी वापस मिल जाए, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासी बयानिया वो करते हैं, तो उनको दे हैव नथिंग टू लूज। तो अगर इस सिचुएशन में हम देखें, नवाज शरीफ साहब के पास, PMLN के पास ठीक ठाक लेवरेज मौजूद है, वो सियासी कैपिटल अपना गेन कर सकते हैं, और इस पूरी सूरत हाल से निकल के वो दोबारा पंजाब में जो उनका रूठा हुआ वोटर है, जो मरियम साहिबा जिसको मुतहर्रिक करती है, उसको दोबारा मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस वक्त मुझे PMLN के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड नजर आते हैं। ठीक है, इस वक्त चौधरी गुलाम हुसैन साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, सर क्या कहिएगा, नून लीग के जो अब हम देख रहे हैं मजीद तकसीम, दो बयानियों का शिकार है। शहबाज शरीफ मसालती किरदार अदा करना चाहते हैं, जबकि जो नवाज शरीफ का कैंप है वो वोट को इज्जत दो के बयानी की तरफ वापस लौटना चाहता है। ऐसी खबरें आ रही हैं। आप समझते हैं कि इसकी वजूहात ये जो इमरान खान ने दबाव बनाया है ये है, या जो मुश्किल फैसले हैं वो नहीं कर पा रहे हैं ये वजह है? नहीं, उनकी कई वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह है कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उनका पहले ये ख्याल था 4 साल के इमरान खान का ग्राफ नीचे जा रहा है, PTI पिट रही है, तो हम जो है वो बहुत बड़ी ताकत के साथ पंजाब और पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जब हमारे पास हुकूमत आ जाएगी तो हम कई वजूहात की वजह से इमरान खान की रही सही भी कुव्वत जो है उसको पारा कर देंगे, पाश कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि 9 और 10 अप्रैल की रात के बाद से इमरान खान का जो मकबूलियत का और सियासी कुव्वत जो है वो कई गुना बढ़ती गई है। और जिस तरह उन्होंने मैदान में खड़े होकर मुकाबला किया मुकदमों का और इनके हमलों का, और फिजिकल तक चले गए हैं, क्योंकि पहले उनके जो जितने भी इरादे और जितने भी यानी उनके मंसूबे थे वो नाकाम हुए, और खान की ताकत और मकबूलियत बढ़ती गई। फिर इन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं है, हम इस तरह करते हैं कि ये टर्म जो है असेंबली अगले साल अगस्त 13 को जब खत्म होगी तो उसके बाद इलेक्शन देखेंगे, या फिर असेंबली की 1 साल की मुद्दत बढ़ा लेंगे, तो वो गैर जमहूरी जो रास्ते से उनकी तरफ चल निकले। और फिर उसके अंदर और इनकी दरारें पड़ गई जब नवाज शरीफ और मरियम ने कहा कि हम मौजूदा आर्मी चीफ को किसी सूरत कबूल नहीं करते। तो जो उन्होंने पहले ताश लगाई हुई थी शहबाज शरीफ साहब और उनके हवारियों ने, वो भी खत्म हो गई। और अब आप देख रहे हैं कि जब से शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट जाते जाते फोन आया और वापस गए और वापस पाकिस्तान फिर अगले दिन आए, अब फिर वो उठ नहीं सके। इस वक्त मैदान यानी जिसको वो बनाना चाहते थे, अगर उसको भी बना दे उस अहम मुद्दे पर, तो इनको मिलना कुछ नहीं है, क्यों कि इमरान खान की ताकत बढ़ती जा रही है। और जब आप देखेंगे पिंडी इस्लामाबाद लाखों लोग रुख करेंगे तो उसका किसी रियासती इदारे के पास कोई तोड़ नहीं है, और उल्टी होगी सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम किया।
تو یہ لوگ جو ہیں ان کو ایک ہی تھا کہ کوئی پرو پیپل پرو پور، کوئی عوام کے لیے بہتری کا منصوبہ لے کے آتے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوتی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی اور پاکستان کے عوام کی فلاح کا کچھ کرتے۔ انہوں نے تو کئی ہزار گنا وہ بڑھا دی ہے قیمتیں، اور دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ ان دی کنٹری۔ کوئی ایک مجھے کوئی ان کا حمایتی بتا دے کہ یہ چیز ہم نے ٹھیک کر لی ہے۔ تو اب جو ہے نہ یہ وہ اپنی مرضی کی تقرری کرنے کی پوزیشن میں، کل بلاول صاحب آپ نے نوٹ فرمایا کہ کہہ رہے ہیں وہ صدر صاحب ان کے پاس آخری موقع ہے۔ بھائی صدر صاحب کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے کہا ہے جو اسمبلی آئے گی میرے پاس اختیار نہیں ہے اس کو روکنے کا۔ جی اگر آپ غلط کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور رخ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں پارٹی صدر صاحب نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، کل ظاہر ہے بلاول کا جو بیان ہے اس حوالے سے بھی آپ نے کامنٹ کیا۔ خاور کی طرف بڑھتے ہیں۔ خاور بتائیے گا، مریم نواز صاحبہ چلی گئیں لنڈن، نواز شریف کی واپسی کے متعدد بار اعلانات ہوئے کہ وہ اب آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی آپشنز نظر آ رہے ہیں یا کوئی ٹائم فریم نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نواز شریف نہیں آ رہے ہیں، وہ اس اپنی پارٹی کی پالیسی کس طرف جائے، جو مشکلات ہیں اس کو ریزالو نہیں کر پا رہے، تو وہ بھی اس وقت نہیں آ رہے ہیں، تو اس کو اس طرح سے سمجھا جائے؟ دیکھیں وہ جو ماحول چاہ رہے تھے وہ بن نہیں رہا۔ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ حکومت چلا لیں گے، حکومت نہیں چلی۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی، اور الیکشن ہوئے ضمنی انتخابات وہ آپ کے سامنے نتائج ہیں۔ پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا جی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پنجاب کے اندر حکومت مینج ہو تو پھر میں واپس آؤں گا۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں کی ایک رائے سامنے آئی ہوئی ہے، وہ کیا تبدیل کریں گے۔ لوگوں نے ووٹ دیے عمران خان کو، جو جلسے جلوس وہاں پہ ہوئے، ضمنی انتخابات ہوئے، اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ وہ ماحول نہیں بن پا رہا۔ اب ایک خواہش تھی کہ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ حالات ہیں، کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں، اس حوالے سے ماحول بنا پائیں گے کہ جی پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے ماحول نہیں بن پا رہا۔ تو اس سارے جو انڈیکیٹرز ہیں اس وقت، وہ جو خواہش تھی نواز شریف صاحب کی وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ ہمیں بار ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی ماحول آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف جایا جائے، اور انتخابات کی طرف جا کے تو پھر ہی فیصلہ ہوگا کہ ملک کے اندر جو قیادت ہے وہ کس طرف جائے گی اور ملک کا جو سیاسی ماحول ہے وہ کیا بنے گا۔ تو میرے خیال میں جو لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اب ان کو یہ فیصلہ یہی کرنا ہے کہ کیا کریں۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیاسی شہادت جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ایسا ماحول بنے کہ سیاسی شہادت ان کو مل جائے، وہ ووٹ کے زدوں کا بیانیہ ہے وہ بحال ہو جائے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ ان کا بحال ہو جائے۔ اب اس حوالے سے کیا کوئی یہ ماضی کی طرح کوئی اس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ غیر معمولی ڈیسیژن میکنگ ماضی کے اندر کرتے رہے ہیں، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ 99 یا اس سے پہلے والا کو ماحول ہے جس کے اندر جو وہ پاور پالیٹکس یہ کیا کرتے تھے، پاور کوریڈورز کی۔ اب ساری چیزیں اوپن ہیں، صحیح۔ آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں اچھے برے ان کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ملک کے اندر کوئی مارشل لا نہیں لگا ہوا، عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، ہمارے سامنے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر جگہ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ عمران خان یا تحریک انصاف نے جو لانگ مارچ کرنا اس حوالے سے بھی کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی ہے کہ کس طرح ہوگا۔ تو اب میرے خیال میں ان کو 90s سے نکل کے جو ماضی کی یہ سیاست کیا کرتے تھے اس سے نکل کے ان کو جو ہے پریکٹیکل پالیٹکس کی طرف آنا پڑے گا۔ پالیٹکس کی طرف آنا پڑے گا۔ خاور گھمن صاحب بہت شکریہ، چودھری غلام حسین اور ماریہ میمن ہمارے ساتھ تھیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔